بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ مسجد کے آداب پر کچھ ہم اظہار خیال کر رہے تھے۔ کتاب الصلاۃ میں مساجد کے موضوع پر اہم عنوان زیر بحث آتا ہے، اور یہی اب ہمارے زیر بحث ہے۔ مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کے امتیازی اور خصوصی آداب ہیں جن کا یہاں پر بیان ہے۔ کچھ ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا تھا، ان میں سے ایک یہ کہ مسجد چونکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، اور مسجد میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا جو اس کے منافی ہو، جو مسجد کے مقاصد کے خلاف ہو، جیسے جو باہر بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں ہماری مصروفیات ہیں، آوازیں بلند کرنا ہے، یا چیخنا چلانا ہے، یا معاملات طے کرنا ہے، یا کسی سے کچھ طلب کرنا ہے، یا کسی کو کچھ دینا ہے، یا اعلانات کرنے ہیں۔ ایسی چیزوں کا مساجد سے کوئی تعلق نہیں، اور مساجد کو ایسی چیزوں سے دور اور محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم نے کل پڑھا کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا ممنوع ہے، اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها اللہ علیہ۔ اگر کوئی شخص سنے دوسرے کو کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کہے کہ بھئی اللہ تیری چیز کو واپس ہی نہ لوٹائے، اس کے لیے بد دعا کرے۔ یہ سخت حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ اللہ کے گھر مسجدیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائے گئے کہ وہاں پر گمشدہ چیزوں کے اعلان کیے جائیں اور وہاں پر اس طرح سے آوازیں بلند کی جائیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح مسجد میں کسی طرح کی تجارت، خرید و فروخت اور معاملات طے کرنا، وہ فزیکلی دو بندے کریں یا فون پہ کریں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اس پر اسی طرح کی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک۔ اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو کہو بھئی اللہ تیری تجارت میں کوئی فائدہ نہ دے، اللہ تیری تجارت میں کوئی فائدہ نہ دے۔ یہ بد دعا اور ایسے شخص کے لیے جو مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اور مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے یا معاملات طے کرتا ہے۔ یہ بھی جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح مسجد میں لا یعنی باتیں کرنا جو جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کے اوصاف حسنہ کا ذکر، یہ عبادت میں آتے ہیں۔ آپ پر درود پڑھنا، اس طرح آپ کے اخلاق فاضلہ کا، آپ کی سیرت طیبہ کا تقریر کی صورت میں یا اشعار کی صورت میں ذکر، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ تو اشعار صحیح ہیں اور مستحب ہیں۔ مستحب کہتے ہیں کہ جن کو پسند کیا جاتا ہو شرعاً، جن پر اجر ملتا ہو، یہ مستحب ہیں، بہتر ہیں۔ البتہ ایسے اشعار پڑھنا یا اس طرح کی باتیں کہنا جن میں اللہ کی عبادت کا کوئی پہلو نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ذکر نہ ہو، اس کا مسجد میں کوئی جواز نہیں۔ تو مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جن میں اسلام اور اہل اسلام کی مدح ہو، یا اخلاق حسنہ کی طرف ترغیب ہو، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا آپ کی مدح کا بیان ہو۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اور آپ خود کہا کرتے تھے عجب انی، کہ حسان میری طرف سے جواب دو ان مشرکین کو جو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور آپ دعا کرتے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ جبریل کے ساتھ حسان کی مدد کر۔ وہ عظیم شاعر تھے اسلام کے، تو اشعار پڑھا کرتے تھے، نبی الاسلام کے نعتیہ اشعار۔ اس بارے میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معروف ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضرت عمر کے دور میں ایسے ہی نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا، حضرت عمر نے ڈانٹا، منع کیا کہ حسان مسجد میں اشعار پڑھ رہے۔
بس میں صرف عبادت کرنی چاہیے، یہ اشعار کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت حسان کہنے لگے امیر المؤمنین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ میں مسجد میں آپ کی تعریف کے اشعار کہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کرتے تھے، اور آپ میرے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو پھر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ البتہ اس کے علاوہ جو اہل بدعت کی مساجد میں اس طرح کا شیوا بن گیا ہے کہ وہ شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں یا شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں، یا بعض مسجدیں جو مزاروں پر بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر قوالیاں تک ہوتی ہیں اور ساز و آواز بھی مساجد میں داخل ہو گئی، اسی طرح تقریروں میں جو انتہائی لغویات اور بزرگوں کی کرامتوں کے نام پر جو جھوٹ کا طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ وہ نہ مسجد کے باہر جائز ہے، نہ مسجد کے اندر جائز ہے۔ یہ شور و غل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسجد میں تو شور و غل کرنا ہی جائز نہیں، اونچی آوازیں بلند کرنا جائز نہیں، چہ جائے کہ شرکیہ انداز میں باتیں کی جائیں یا غیر اللہ کو اللہ کا مقام دینے کی کوشش کی جائے یا اولیاء اللہ کی تعظیم اور ان کی کرامتوں کے نام پر جھوٹی باتیں کہی جائیں، مسجد میں ان کا کیسے جواز ہو سکتا ہے؟ جی اسی طرح مسجد کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں کسی طرح کا شور و غل کرنا، آوازیں بلند کرنا درست نہیں۔ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی توحید کے لیے ہے، اللہ کی عظمت کے لیے ہے۔ مسجد میں شور و غل وغیرہ نہیں کیا جاتا۔ جی تو ہم کہہ رہے تھے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور مسجد میں شور و غل، آوازیں بلند کرنا یا کسی بھی طرح سے ایسی صورت یا ایسا انداز اختیار کرنا جو ہم بازاروں میں کرتے ہیں یا گھروں میں چلاتے ہیں، جب انسان مسجد میں داخل ہو تو اس احساس کے ساتھ داخل ہو کہ اب اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں، یہاں پر مجھے پوری تمیز اور پورے آداب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو مسجد میں شور و غل، آوازیں بلند کرنا، جیسے بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں آئے ہیں، فون پہ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اندر جا کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو چلا کے آواز دیتے ہیں، اور بعض بہت اونچی آواز سے سلام کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے سلام کہنا ایسے چلا کر مسجد میں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور صحابہ کرام اس کا بڑا پاس اور لحاظ کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ تھا کہ ان کے عہد حکومت میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا حضرت عمر سختی سے ڈانٹا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک آدمی کو آواز بلند کرتے ہو سنا تو فرمانے لگے اتدری این انت، بھائی جانتے ہو کہاں بیٹھے ہو؟ تو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا عمر کے دور میں دوسرا واقعہ صاحب بن یزید صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں تھا، حضرت عمر نے مجھے اشارے سے بلایا، کہتے میں گیا تو حضرت عمر نے کہا بھائی وہ دو آدمی ہیں، ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت عمر نے اس لیے بلایا کہ وہ آدمی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان دونوں سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تم دوسرے شہر سے آئے ہو، مدینہ کے لوگ نہیں، اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اگر تم مدینہ کے لوگ ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ مسجد رسول میں مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو اور اونچی آواز سے بول رہے ہو؟ حضرت عمر نے سختی سے ڈانٹا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، دیکھیے۔ عن الصائب ابن یزید قال كنت قائما في المسجد فحاسبني رجل۔ الصائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا تو کسی آدمی نے میری طرف کینکر پھینکا، مطلب اشارے سے بلایا، فنظر تو میں نے دیکھا، فائدہ عمر بن الخطاب، تو عمر مجھے آواز دے رہے تھے۔ فقال عثمان نے کہا اذهب فأتني بهذين، جاؤ یہ دو آدمی ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فجئته بهما، تو صاحب کہتے ہیں میں ان دونوں کو عثمان کے پاس لایا۔ عثمان نے کہا من انت، بابی کون ہو؟ یا کہنے لگے من این انت، بابی کہاں سے آئے ہو؟ قال، انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں، طائف کے علاقہ سے ہیں۔ اونچی آواز سے بول رہے تھے۔ عثمان نے کہا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، اگر تم مدینہ کے لوگ ہوتے میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مسجد رسول میں، مسجد نبی میں آوازیں کیوں بلند کر رہے ہو؟ رواہ البخاری، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ البتہ جو علمی باتیں ہوں یا جن کا تعلق
قرآن کریم کی تعلیم سے یا سنت کی تعلیم سے یا علمی ماحول سے ہو، ان کا مسجد میں جواز ہے۔ بلکہ مسجد میں علمی ماحول ہونا چاہیے، ترجمہ قرآن کی کلاس ہو، حدیث کی کلاس ہو، فقہ کی کلاس ہو، یا عربی زبان کے فہم کی کلاس ہو، تو جن کا تعلق فہم شریعت سے ہے، فہم دین سے ہے، ایسے حلقات، ایسی کلاسز اور اس طرح کی آوازیں مسجد میں بلند کی جا سکتی ہیں۔ یہ تو مسجد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے کہ مسجد کو علمی مرکز بنایا جائے۔ تو مسجد میں علمی حلقات، حلقات سے مراد جو حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، علمی کلاس کہہ سکتے ہیں، علمی گروہ بنانا، اور اس طرح واضح و نصیحت کی مجلس قائم کرنا مستحب ہے، اور اس بارے میں بے شمار صحیح احادیث اور سلف صالحین کی روایات موجود ہیں۔ تو یہ صحیح ہے، مستحب ہے، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی اور ترغیب اور فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص مسجد میں آئے کچھ سنت یا فریضہ سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر اسے بے پناہ اجر عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس کی فضیلت بیان کی اور اس پر ترغیب دی ہے۔ تو مسجدیں یہ نہیں کہ بس آئیں، نماز پڑھیں اور چلے جائیں۔ مسجد میں علمی ماحول ہونا چاہیے، علم اور واعظ کی بات ہونی چاہیے، اور مساجد علم کے ساتھ، قرآن و سنت کی آواز کے ساتھ آباد رہنی چاہیے۔ یہ مساجد کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مساجد کی صفائی میں مخل یعنی خلل انداز ہوتی ہیں، جیسے مسجد میں بیٹھ کے کھانا پینا، بعض حالات میں کھانے پینے میں حرج نہیں ہے، جیسے کوئی مسافر یا پردیسی لوگ مسجد میں بیٹھ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ باقی جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ مسجد میں جا کر ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے، اور مسجد میں پارٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر مسجد میں مل کر لوگ سحری کر لیں، افطاری کر لیں، تو روزہ رکھنا، روزہ کھلوانا، اس طرح کے اہتمام مساجد میں ملتے ہیں، اور یہ نیکی اور عبادت کی بات ہے۔ تو مسجد میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ کھولا جا سکتا ہے، لوگوں کو سحری افطاری کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ دیگر مسجد میں بیٹھنا اور کھانے پینے کی مجلسیں لگانا، اس میں ظاہر ہے کہ اونچی آواز بھی ہوگی، شور و غل بھی ہوگا، بلا مقصد ہے۔ تو کوئی ضرورت ہو اور مسجد کی صفائی رہے تب بہتر ہے۔ جیسے انہوں نے کہا، مسجد میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ مسجد کی صفائی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں ایک دو لقمے کھائے جا سکتے ہیں، اس سے زائد کھانا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے مسجد خراب ہونے اور اس میں کھانے کی بو پھیلنے کا امکان غالب ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اس میں لہسن و پیاز وغیرہ جیسی کوئی چیز شامل۔ تو خیر، صفائی کا خیال رکھنا یہی اولین مقصد ہونا چاہیے، باقی بلا وجہ کھانے پینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، کوئی باہر سے پردیسی مسافر آیا ہے، وہ بیٹھ کے کھا لیتا کوئی چیز، یا کوئی مہمان آیا ہے مسجد میں، یعنی جس کو کوئی گھر نہیں لے جا سکتا، یا کوئی ویسے ایک پردیسی بندہ ہے مسجد میں کچھ کھانے پینے کی اپیل کرتا ہے، آپ اس کو وہاں پر کوئی چیز لا کر کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، یا مسجد کا خادم ہے، یا مسجد کا کوئی مؤذن وغیرہ جس کا گھر نہیں ہے، مسجد میں رہتا ہے اور الگ سے کوئی کمرہ نہیں ہے، تو وہیں کھا پی لیتا ہے، یا سحری افطاری ہوتی ہے وہاں پر لوگ کھا پی لیتے ہیں، تو ان وجوہات سے کھانے پینے میں حرج نہیں، البتہ بلا وجہ وہاں کھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک بات جس کی طرف انہوں نے بڑا اہم اشارہ کیا، وہ ہے کہ مسجد میں لیٹنا۔ پہلے ہی بات سمجھے کہ مسجد میں آرام کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ مسجد میں آرام کیا جا سکتا ہے، جو لوگ یعنی تھک جائیں، اگر کوئی رمضان کی راتوں میں کچھ لوگ قیام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، معتکف ہوتے ہیں، وہ آرام کر لیتے ہیں۔ البتہ جن کے گھر آس پاس ہیں، وہ نماز پڑھ کے چلے جائیں، یا کسی علمی حلقے یا علمی مجلس کو اٹینڈ کریں چلے جائیں۔ کسی زور سے 2 منٹ کو لیٹ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جس کا گھر ہے قریب، وہاں پر مسجد میں پھر سونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ کوئی لیٹ جائے اور ٹانگیں پسار کر لیٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مسجد میں لیٹنے میں اصل میں ہر دور کا اپنی کلچر اور تہذیب کو دیکھ کر ہی لیٹا جاتا ہے۔ لیٹنے میں ایسا انداز اختیار کیا جائے جو کلچر اور تہذیب کے مطابق ہو، تہذیب کے خلاف نہ ہو۔ الٹے لیٹنا تو ویسے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے لیٹنے کو کہا، ذات اہل النار، یہ اہل جہنم کی طرح لیٹنا ہے، الٹے نہیں لیٹنا چاہیے۔ اگر سوتا ہو کہ شخص یعنی اپنے شعور کے بغیر الٹا ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ الٹا لیٹنا اگر تو کسی مرض سے ہو، جیسے بہت کمر میں تکلیف ہے یا ٹانگوں میں تکلیف ہے، انسان اپنی خدمت کرواتا ہے کسی سے، تو یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ الٹا لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں کروڑ لیٹنا چاہیے، بائیں کروڑ لیٹ سکتے ہیں، سیدھے لیٹ سکتے ہیں، ایسے انداز میں لیٹا جائے انسان گھر میں ہو یا مسجد میں ہو جو تہذیب کے مطابق ہو۔ ٹانگیں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں، بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں۔ اور ٹانگیں پھیلانے پر یہ حدیث بھی ہے کہ مسجد میں لیٹ کر نبی اسلام اور صحابہ کرام ٹانگیں پھیلا لیتے یا ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے۔ حدیث دیکھیے، اس پر میں مزید بعد میں بات کرتا ہوں کہ قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ ان عباد ابن تمیم عن عمہ، بس عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، انہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد، کہ اللہ کے نبی کو مسجد میں سیدھے لیٹے دیکھا، مستلقین سیدھے لیٹے ہوئے، واضعا احدى رجلیہ علی الاخری، کہ آپ نے ایک ٹانگ دوسری پر رکھی ہوئی تھی۔ اور ابن شہاب بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، دونوں تابعی ہیں، محمد بن مسلم ابن شہاب بھی اور سعید بن مسیب بھی۔ ابن شہاب سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ کان عمر و عثمان رضی اللہ عنہما یفعلان ذالک، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اس طرح لیٹ جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہے۔ اسباد بن تمیم رحمہ اللہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا کر لیا کرتے تھے، اس میں حرج نہیں انشاءاللہ۔ باقی ایک بات یہ کہ قبلہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے یا لیٹنے کی کیا حیثیت؟ اس میں جو آداب کے معاملات ہوتے ہیں نا، آداب میں عرف کا لحاظ ہوتا ہے کہ اگر ایک عرف سے مراد ایک علاقے کے عادات میں یا ماحول میں ایک چیز کو اگر ادب سمجھا جاتا ہے تو اس ادب کا مظاہرہ کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ اگر کسی عرف میں ایک چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے تو اس کو ادب کے طور پر عمل کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسرے عرف میں اس چیز کو ادب کا تقاضا نہیں سمجھا جاتا تو اس کو آداب میں شامل کرنا لازم نہیں۔ اب ہمارے اور عربوں کے آداب میں کچھ فرق ہے، ہماری عادات میں، ہمارے ماحول میں کچھ فرق ہے، تو اس لیے یہاں کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کی باتیں ہمارے لوگوں کو ناپسند ہوتی ہیں یا اجنبی محسوس ہوتی ہیں اور ان پر پھر اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ قبلہ کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جاتے ہیں، قبلہ کی طرف ٹانگیں کر لیتے ہیں، بلکہ وہ قرآن کریم بھی قلین پہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پاس لیٹ جاتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ چیزیں سوء ادبی، ادب کے خلاف نہیں سمجھی جاتی، جبکہ ہمارے ہاں لوگ اس کو سوء ادبی سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی طرف پشت کرنے کو بڑا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنے کو، ٹانگیں پھیلانے کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں اگر سمجھا جاتا ہے تو اس کا لحاظ کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ شریعت نے کون سا ہمیں حکم دیا ہے کہ لازمی تم قبلہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھو یا قرآن کی طرف پشت کر لو لازمی؟ تو خواہ مخواہ سے سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ خواہ مخواہ سے سختی کرتے ہیں کہ یہ کون سا ادب ہے جو آپ ہمیں زبردستی کہہ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، عرف کا ایک اگر خیال رکھ لیا جائے، اور عرف میں ضابطہ یہ ہے کہ جو عرف یعنی جو لوگوں کا ماحول، لوگوں کی عادت شریعت کے مخالف نہ ہو، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، بلکہ اپنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اجنبیت نہ رہے اور سب کا عمل ایک جیسا ہو۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کو ادب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے اور یہ باتیں سمجھ بھی آتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بڑا بیٹھا ہو تو بڑے کی طرف ہم ٹانگیں نہیں پسارتے، اس کی طرف ٹانگیں نہیں بچھاتے یا اس کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھتے۔ تو اگر کچھ اس طرح کے ادب کا خیال رکھ لیا جائے تو اس میں حرج نہیں۔ باقی ہم اس کو مکروہ یا حرام نہیں کہہ سکتے شرعن، یعنی اگر کوئی شخص اکیلا بیٹھا ہے تو اپنے ماحول میں جیسے چاہے بیٹھ جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا اس کو ادب کا تقاضا تو سمجھ جائے تو بیٹھ جائے، کیونکہ شرعی طور پر اس کو حرام یا مکروہ نہیں کہا گیا۔ البتہ لوگوں کے سامنے ایسے آداب کا اہتمام بہتر ہے تاکہ خواہ مخواہ سے غلط فہمی پیدا نہ ہو اور خواہ مخواہ سے فتنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ اس میں ان باتوں کے اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ مسجد کے کچھ آداب و احکام ہیں۔ اور بعض باتوں کا کل بیان کیا تھا، اسی سلسلے میں یہ بات ہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے۔ مسجد کی تعمیر سادہ ہونی چاہیے، یعنی تکلف نہ ہو، اور نقش و نگار کرنا اور تزئین و آرائش کرنا اور خواہ مخواہ سے زیادہ مہنگے کام جو اسراف اور فضول خرچی کے زمرہ میں آتے ہوں، نہ گھروں میں اس کی اجازت اور ضرورت ہے اور نہ اللہ کے گھر میں۔ سادہ ہو، خوبصورت ہو، اور اس کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔
تو مسجد میں نقش و نگار کرنا اور اس کی تزئین و آرائش جس میں تکلف نظر آئے، ویسے مسجد خوبصورت بنائی جائے، تو تکلفات درست نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور قیامت کی علامات میں سے قرار دیا ہے کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی مساجد بنا کر ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے، جیسے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مساجد کی تزئین و آرائش کا یا ان کو پختہ بنانے کا، یعنی ان کی پختہ بنانے میں تکلفات کے مظاہرہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے امت کے لوگوں، تم ضرور مساجد کو اسی طرح مزین اور منقش کرو گے جیسے یہودیوں عیسائیوں نے تکلفات کی۔ سنن ابو داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے۔ بس ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے مساجد کی تزئین و آرائش کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور انہیں مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ انہیں مزین یعنی خام خواہ تکلفات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نوٹ میں نے لکھا کہ بعض علماء نے مسجدوں کی تزئین و آرائش کی اجازت اس شرط پر دی ہے کہ وہ نمازیوں کے خشوع و خضوع میں خلل واقع کرنے والی نہ ہو، یعنی ایسی تزئین و آرائش بڑی خوبصورتی جس میں خشوع و خضوع متاثر نہ ہو، لیکن اگر نقش و نگار ایسے ہوں کہ ان سے نمازیوں کے خشوع و خضوع میں، یعنی نماز کی طرف سے توجہ میں خلل پیدا ہوتا ہو، تو پھر اس طرح کے نقش و نگار یا اس طرح کی تزئین و آرائش وہ جائز نہیں ہوتی۔ جی، تو ویسے ہی مطلقاً اس بات کی ممانت ہی بہتر ہے کہ ہر طرح کی تزئین و آرائش نہ ہو، اور اب تو سادہ ماحول ہے، یعنی لوگ خوبصورت چیزیں بناتے ہیں لیکن ذرا سادگی رکھتے ہیں، اور یہ بہتر ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ آیات لکھنا دیواروں پر، پہلے پرانی مسجدوں میں بہت زیادہ لوگ لکھا کرتے تھے، بڑی عبارتیں، بڑی آیات اور بڑی احادیث اور اس طرح کی باتیں۔ تذکیر کے طور پر کچھ چیزیں لکھ دینے میں حرج نہیں ہوتا، نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے کوئی چارٹ بنا کر لگا دیے جائیں جہاں سے لوگ پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں، علمی طور پر مستفید ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مختلف قسم کی خطاطیوں کے ساتھ جو آیات لکھی جاتی ہیں جن کا علمی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقش و نگار اور سوائے تزئین و آرائش کے، تو ان سے کوئی مقصد یا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی چیزوں کو دور رکھنا چاہیے، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر مسئلہ کی طرف اشارہ ہے کہ کیا مساجد کو ہر وقت کھلا رکھا جائے یا نمازوں کے اوقات کے علاوہ مساجد کو بند کیا جا سکتا ہے؟ تو جمہور علماء کے ہاں مسجد نمازوں کے اوقات کے علاوہ بند کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسا مسجد کی حفاظت اور مسجد کی مصلحت اور فائدہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اب تو فتنے کا ماحول ہے، اب لوگ مساجد میں چوری کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور مساجد کے اندر غلط کام کرنے سے بھی باز نہیں آتے، مسجدوں کو لوگ فتنہ کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو نماز کے اوقات میں مسجد کھولی جائے اور نماز کے بعد بند کر دی جائے۔ ہاں، اگر کوئی مارکیٹ میں مسجد ہے، وہاں پر گارڈ موجود ہے جو خیال رکھتا ہے، تو لوگ آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کھلی رہے، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کھلی رہے مارکیٹ میں یا پبلک مقامات پر، وہ بہتر ہے۔ گارڈ ہو جو ان چیزوں کا خیال رکھے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی چوری نہ ہو یا کوئی غلطی نہ ہو، تو بہتر ہے کھلی رہے مسجد، یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے لیے اہتمام اور تھوڑی حفاظت ضروری ہے۔ حفاظت کے بعد اگر کھول دی جائے تو حرج نہیں انشاءاللہ، البتہ ویسے کھولے رکھنا کہ جس میں پھر مسجد کی حفاظت بھی نہ ہو بلکہ غلطیاں ہوں اور کوتاہیاں ہوں، تو پھر مسجد بند ہی بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسجد بند کرنے سے ویسے مطلقاً منع کیا، وہ کہتے ہیں مسجد بند نہ کی جائے کسی ٹائم بھی۔ شاید ہی امام صاحب نے اس وقت کہا جب ماحول سادہ تھے اور جب اس طرح کی غلطیوں کی گنجائش نہیں تھی اور مسجد میں غالباً چوری کرنے کی کوئی خاص چیزیں بھی نہیں تھی۔ چلو ہوں بھی تو لوگوں میں اس طرح کے فتنے نہیں تھے جو آج ہیں، تب سادہ ماحول تھے، مسجدیں بھی سادہ ہوتی تھی، اور چوری کرنے کی خاص چیزیں سوائے چٹائیوں کے کیا ہوگا؟ اگر چٹائیاں ہوں تو لائٹ تو ویسے نہیں تھی اس دور میں، بجلی نہیں تھی، بجلی کے آلات نہیں تھے، کوئی جدید چیز نہیں تھی،
اور اس کے علاوہ کوئی مسجد میں نل اور ٹوٹیاں نہیں لگی ہوتی تھی جیسے آج کل تو جو ٹوٹیاں اور نل لوگ انہیں کو چوری کرنا نہیں چھوڑتے، چھوٹی موٹی چیزوں پہ لوگ مر مٹتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ بات کہی کہ جب فتنہ نہیں تھا اور چوری چکاری نہیں تھی یا برائی کا لوگ مسجد میں بالکل سوچتے نہیں، تو تب ایسا کہا جا سکتا ہوگا، اس دور کی بات ہے۔ اور اس طرح کے فتاوی وہ وقت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ ایک ماحول میں ہم ایک بات کہتے ہیں اللہ کی گھر میں حب کی حرمت اور وہاں پر عبادت کے پیش نظر، تو اس دور میں انہوں نے کہا جو مناسب تھا، اور وہ بات صحیح تھی اس وقت کہ تب مسجدیں کھلی رہیں، کیونکہ اس طرح کی کسی غلطی یا کوتاہیوں کے ارتکاب کی کوئی صورت۔ اب وقت بدل گیا ہے، حالات بہت یکسر چینج ہو گئے ہیں، اب یہ فتویٰ نہیں رہے۔ تو خیر وہ جو منع کر کے یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد کو کسی صورت بھی بند نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ سچ میں، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے؟ تو کون روکتا ہے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے؟ وہ تو ظالم ہی روکتے ہیں یا کافر ہی روکتے ہیں۔ تو جو مسجد بند کرتے ہیں وہ اس وجہ سے تو بند نہیں کرتے کہ وہاں پر عبادت نہ ہو، اس کی وجوہات دوسری ہیں۔ اس لیے راجع یہی ہے، یہی بات صحیح ہے کہ جرائم کے بڑھنے کے پیش نظر، یعنی جو فتنوں کے ماحول ہیں اور بہت سی برائیاں اور بہت سی کوتاہیاں پھیل گئی ہیں، مسجدوں کو بند رکھنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ اس طرح مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا مستحب ہے۔ یعنی جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر رکھیں، مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ اور معروف دعا ہے اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اللہم صلی علی محمد وسلم، یہ بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نبی اسلام پر پہلے درود و سلام کے ساتھ کہا جائے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ اور مسجد کی حدود کیا ہے؟ مسجد کی حدود وہ ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مین گیٹ ہے وہ مسجد کی اصل میں حدود نہیں ہوتی۔ جو مین گیٹ ہے جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مسجد میں ایسی صورتیں ہیں، ہم مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر اندر جوتے رکھنے کی جگہ تک ہم چل کے جاتے ہیں، یا ایک سائڈ پہ واش رومز ہوتے ہیں یا وضو کی جگہ ہوتی ہیں، وہ مسجد میں کنسیڈر نہیں ہوتی، اس کو الگ رہنے دیں۔ مسجد وہ ہے جہاں سے سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب اس مقام پہ پاؤں رکھیں جوتا اتار کے، اور جوتا اتارنے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے۔ جوتا اتارنے میں پہلے بایاں پاؤں اتارا جاتا ہے اور بعد میں دایاں پاؤں اتارا جاتا ہے، اور جب پہنا جائے پہلے دایاں پہنتے ہیں اور بعد میں بایاں پہنتے ہیں۔ تو جوتا اتارتے ہوئے پہلے بایاں اتاریں، پھر دایاں اتار کر سیدھا مسجد میں رکھیں، مسجد میں رکھیں اور وہ دعا پڑھیں اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جب مسجد سے نکلیں تو نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں، بایاں پاؤں باہر رکھیں، جوتے پہ رکھ لیں یا زمین پہ رکھ لیں، اور پھر دایاں پاؤں جوتے میں داخل کریں۔ تو بایاں پاؤں باہر نکالنا اور دائیں کو بعد میں نکالنا، یہ مسجد سے نکلنے کے آداب میں۔ اس میں دائیں پاؤں کا شرف بھی ہے اور مسجد کا شرف بھی ہے کہ مسجد میں پڑھے تو پہلے دایاں پاؤں پڑھے، اور مسجد سے نکلے تو بعد میں دایاں پاؤں نکلے۔ جی، یہ ہے جو مساجد کے احترام کے پیش نظر شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا مستحب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سنت میں سے ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنے دائیں پاؤں سے آغاز کرو، دایاں پاؤں اندر پہلے رکھو، اور جب نکلو تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھو۔ باقی معروف دعا ہے جب داخل ہوں تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ معروف دعا ہے۔ میں نے کے ساتھ وہ کلمات ایڈ کر لیں جو میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وسلم، وہ کلمات ایڈ کر لیں، ان کا اضافہ کر لیں، بہتر ہے، ان کا اضافہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو پھر کہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ نوٹ، دونوں دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ یا اللہم صلی علی محمد وسلم جیسے میں نے کہا، یہ دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر نکلے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔
مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، 2 رکعت کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے لازماً پڑھنی چاہیے، نبی علیہ السلام نے ان کا حکم دیا ہے کئی ایک احادیث میں۔ بلکہ آپ جب جمعہ پڑھا رہے تھے تو جمعہ کے دوران ایک شخص آ کے بیٹھا، آپ نے فرمایا بھائی تم نے 2 رکعت پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھو۔ آپ نے اس کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ تو دوران جمعہ بھی آپ نے اس شخص کو اٹھایا ہے جو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھا تھا۔ اگر جمعہ سے پہلے کوئی شخص آتا ہے مسجد میں تو جب تک خطبہ کا آغاز نہیں ہوتا جتنے چاہے نوافل پڑھ لے، لیکن جب خطبہ ہو رہا ہو اس دوران کوئی آئے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ یہ تحیت المسجد ہے، کئی علماء اس کو واجب کہتے ہیں اور کم از کم اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ تو اس کی تاکید اور اس کا وجوب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ان ابی قتادہ بن ربیعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اب تحیت المسجد واجب ہے یا واجب نہیں، اس پر تھوڑی سی یہاں پر بحث کی گئی ہے، ویسے آگے چل کے کتاب الصلاۃ میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث آئے گی، تحیت المسجد کے وجوب یا عدم وجوب میں۔ اس بارے میں فقہاء کرام کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تحیت المسجد واجب ہے، یہ 2 رکعت پڑھنا مسجد کے آداب میں سے، تحیت المسجد کہتے ہیں مسجد کے ادب میں، مسجد کے ادب میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، یہ بعض اہل ظاہر کا قول ہے۔ ان کی دلیل اس حدیث میں صیغہ امر ہے، اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتين، تو میں جب کوئی مسجد میں آئے تو مت بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھے، آپ نے حکم دیا ہے، اور بھی حدیث حکم پر موجود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تحیت المسجد واجب نہیں ہے، واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے، فضیلت کا عمل ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل فتویٰ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث میں حکم دیا گیا حکم ندب میں سے، یعنی ندب کہتے ہیں استحباب میں سے، یہ حکم ندبی یعنی استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں ہے، کیونکہ بعض حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض افراد کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھ رہا تھا، تیزی سے آ رہا تھا، آپ نے فرمایا تھا اجلس فقط آذیت، بیٹھ جاؤ بھائی تم لوگوں کو اذیت دے کے آ رہے ہو، آپ نے فوری طور پہ بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ نے اسے تحیت المسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو خیر اگر بعض حالات میں کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، ویسے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھتے، اور صحابہ کو بھی آپ اس بات کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہاں بعض حالات میں آپ نے نہیں حکم دیا، تو اگر بعض حالات میں کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر اس کو ہمیشہ ترک نہیں کرنا چاہیے، عمدن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحیت المسجد بیٹھ کر پڑھ کر ہی مسجد میں بیٹھنا چاہیے، یہ مسجد کے آداب میں سے۔ باقی اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں آگے بعض نمازوں کے بحوث کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ آخر میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہے، مساجد کے ناموں سے متعلق چند فقہی اور عقدی مسائل، فقہی اور عقیدہ کے مسائل کے مسجد میں مسجدوں کے نام کس طرح کے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو مسجدوں کے نام میں اللہ کے ناموں میں سے کسی نام پر مسجد کا نام رکھنا، مسجد الرحمن، مسجد الرحیم، مسجد الجبار، مسجد الملک، اللہ کے نام پر مسجد کا نام رکھنا، اس کی مثالیں ملتی ہیں یعنی اسلاف کے زمانوں سے کہ وہ اللہ کے ناموں پر مسجدوں کے نام رکھا کرتے تھے، یا مسجد بنوانے والے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا، جو مسجد بناتا ہے وہ اپنے نام پر مسجد کا نام رکھ دیتا ہے، جیسے کوئی مسجد کا بانی ہو یا مسجد کا متولی ہو یا مسجد پر خرچ کرنے والا ہو، بس ریاکاری مقصود نہ ہو، بس تعارف کے لیے، صرف معرفت کے لیے، تعارف کے لیے کسی قبیلے کے نام پر یا کسی شخص کے نام پر رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک کے نام پر مسجد کا نام رکھنا یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ انبیاء کرام کے نام وہ ہمارے یہاں معظم اور محترم نام ہے، مسجد ابراہیم الخلیل، مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مسجد اسماعیل یا مسجد یعقوب، کسی نبی کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، تابعین اعظام رحمہ اللہ، ان میں سے کسی کے نام پر مسجد کا نام رکھنا، یا کسی شہر یا علاقے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا، جیسے جامع قرطبہ، جامع دمشق وغیرہ،
یا کسی معروف مسجد کے نام پر، جیسے مسجد اقصی، مسجد اقصی بہت سے لوگ نام رکھ لیتے ہیں، تو مسجد کا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تکلف والی یا کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ نام سے مقصود ہوتا ہے تعارف، کہ وہ نام لے تو معلوم ہو کہ فلاں مسجد کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے لوگوں کے نام اچھے ہونے چاہیے، مساجد کے نام بھی اچھے ہونے چاہیے۔ مساجد، ہاں مساجد وہ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ عبد کا اضافہ کریں۔ بندے کو الرحمن یا الرحیم نہیں کہتے، بندہ تو عبد الرحمن یا عبد الرحیم ہوتا ہے یا عبداللہ ہوتا ہے۔ لیکن مساجد چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسے اعتبار سے ان کو، ان ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام کے ساتھ موسوم کرنے میں بھی حرج نہیں ہوتا، یا بعض افاضل اور نیک شخصیات کے نام دینے سے، نام رکھنے سے بھی کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ البتہ فاسق، فاجر، متکبر اور ظالم لوگوں کے ناموں پر مسجد کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ فاسق فاجر لوگوں کے نام ویسے بھی وہ قابل تعریف نہیں ہوتے یا قابل ستائش نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کا تذکرہ بہتر لگتا ہے، ان کے ناموں پر مسجد کے نام رکھنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم۔ تو یہ مساجد سے متعلقہ کچھ آداب و احکام تھے جو تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم، هذا کلاس کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔